کوئی 20 دے چکر پیا، کوئی 10 دے پیا، کوئی کسے وہ پیغمبر خدا تہجد پڑھتے سارا سال۔ اس تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا کہ اما حضور نماز کنی پڑھتے رمضان تو انہوں نے آخیا تو کہڑے چکر سے بیٹھا، پاویں ہوں سی رمضان تے پاویں غیر رمضان، رسول اللہ 11 رکعتاں نماز نہیں پڑھی، تہجد دی نماز حضور پڑھتے تھی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم مسئلے پر بات کریں گے کہ کیا نماز تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہیں یا یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں، رمضان المبارک میں تہجد کو ہی تراویح کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی بعض لوگوں کا یہ موقف درست ہے یا نہیں؟ آئیے ہم قرآن و حدیث، صحابہ کرام کے عمل اور اصول فقہ کی روشنی میں اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ معزز ناظرین، جن حضرات کا موقف یہ ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد دونوں ایک ہی نمازیں ہیں، ان لوگوں کی دلیل حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث پاک سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی جیسی نمازیں پڑھتے تھے، تو لہذا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کوئی الگ نماز نہیں ہے بلکہ ایک ہی نماز ہے اور وہ نماز تہجد ہے۔ اور دوسرا استدلال وہ لوگ یہ کرتے ہیں رکعتوں کی تعداد 11 بیان ہوئی ہے تو لہذا عام طور پر یہ تہجد کی رکعتیں ہی مانی جاتی ہیں، تو لہذا 8 تہجد کی رکعتیں ہو گئی اور 3 ساتھ میں وتر ہو گئے۔ اور تیسرا استدلال یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 رکعات تراویح نہیں پڑھائی۔ تو معزز ناظرین، یہ ان لوگوں کا استدلال ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ یقیناً یہ درست نہیں ہے، یہ استدلال غلط ہے۔ آئیے ہم اسے اسی حدیث پاک کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس حدیث پاک میں تراویح کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ نماز تہجد کے حوالے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نہ تو کتاب الصیام میں ذکر فرمایا اور نہ ہی قیام رمضان میں اس کا ذکر فرمایا، بلکہ آپ نے اس حدیث پاک کو کتاب صلاۃ اللیل میں ذکر کیا، جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ رات کی تہجد کی نماز۔ تو امام مسلم کا کتاب صلاۃ اللیل میں اس کو ذکر کرنا یہ واضح ثبوت ہے کہ امام مسلم بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ حدیث پاک رمضان المبارک کے قیام تراویح کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین جو تہجد کی نماز تھی اس کے حوالے سے ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو کتاب التہجد میں شامل کیا، نہ کہ تراویح کے باب میں۔ تو امام بخاری کا ذکر کرنا بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ اس حدیث پاک کو تہجد کی نماز سے منسلک سمجھتے تھے، تراویح سے اس کا کوئی تعلق نہیں مانتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو نماز تہجد کے تحت ذکر کیا۔ تو ان تمام محدثین کا اس طریقے سے اس حدیث پاک کو
تہجد کے باب میں ذکر کرنا ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس حدیث پاک کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ خالص تہجد کی نماز کے بارے میں ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت رمضان المبارک میں کروائی ہے، لیکن تہجد کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بھی کبھی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے ہمیشہ تہجد کو انفرادی طور پر ادا فرمایا۔ تو اگر تہجد اور تراویح ایک ہی نمازیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تراویح کی جماعت نہ کرواتے، بلکہ آپ تہجد کی جماعت بھی کرواتے، اور بالفرض آپ نے رمضان المبارک میں تہجد کی جماعت کروائی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں تراویح نہیں ہے، تو اگر تہجد کی جماعت کروائی تھی تو آپ غیر رمضان المبارک میں بھی تہجد کی جماعت کرواتے، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی میں رمضان المبارک میں تراویح کی جو جماعت فرمائی، اس کے علاوہ کبھی بھی تہجد کی جماعت نہیں کروائی۔ تو یہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو الگ نماز قرار دیا ہے اور تراویح کو الگ نماز قرار دیا ہے۔ اور تیسری بات، حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کہ آپ نے تراویح کو علیحدہ حیثیت دے کر اسے ثابت کیا، اور آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھائیں، اور جب وہ پڑھانے لگ گئے آپ نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف علیحدہ سے تہجد کی جماعت نہ کروانے دیتے اور نہ ہی آپ اس کا حکم دیتے، اور پھر اسی بات پر تمام صحابہ کا اجماع کہ انہوں نے تراویح کی جماعت کروائی اور اس عمل کو قبول کیا۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تہجد کو علیحدہ نماز سمجھتے تھے اور تراویح کو علیحدہ نماز سمجھتے تھے۔ اور چوتھی بات، نماز تہجد اور تراویح میں وقت کا فرق ہے۔ نماز تہجد کا وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، جبکہ نماز تراویح عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر یہ ایک ہی نماز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ اسے تہجد کے وقت پڑھتے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پانچویں بات، 20 رکعات نماز تراویح پر امت کا اجماع ہے۔ چاروں فقہی مذاہب ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح 20 رکعات ہیں اور تہجد ایک الگ نماز ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین عظام اور ائمہ کرام نے ہمیشہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھی۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعات ہیں، اور یہ تہجد کے علاوہ ایک علیحدہ نماز ہے جو خاص رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے، اور اسے قیام رمضان کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز تراویح اور تہجد دو الگ الگ نمازیں ہیں، کیونکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تہجد کی نماز کا ذکر ہے، تراویح کا ذکر نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کروائی ہے لیکن تہجد کی جماعت کبھی نہیں کروائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کو 20 رکعات کے ساتھ جاری کیا، جو آج تک امت میں متواتر عملی چلی آ رہی ہے، اور تراویح عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، جبکہ تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعات ہیں
اور تہجد اس سے الگ نماز ہے، لہذا بعض حضرات کا یہ کہنا کہ تراویح اور تہجد ایک ہی ہے اور یہ بالکل ایک ہی نمازیں ہیں، یہ ان کی علمی غلطی اور حدیث کے صحیح مفہوم سے جاہل ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی ایک شیئرنگ سے شاید کسی کی زندگی بدل جائے، تو نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔